क्या लगता है बैन होना चाहिए हिजाब या ना? सर क्यों बैन होना चाहिए हिजाब है? होना चाहिए, महिलाओं को कहीं ना कहीं आज़ादी नहीं है इससे। اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پہلے انسانی جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور مرد و عورت کو برابری کا درجہ عطا فرمایا، لیکن ابتدا سے ہی مردوں نے عورتوں کا استحصال کیا اور انہیں ہر معاملے میں کمتر جانا۔ اسلام سے قبل عورتوں کی حالت بہت بری تھی اور ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوا کرتا۔ زندگی میں ان کی قدر و منزلت بس گھر کے مال و اسباب جیسی تھی۔ قدیم یونان میں سقراط کا کہنا تھا کہ اگر عورت ایک بار مرد کے برابر تسلیم کر لی گئی تو وہ کبھی مرد کے سر سے نہیں اترے گی۔ اسی طرح ارسطو کا کہنا تھا کہ جب قدرت کسی مرد کو بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو اسے عورت بنا دیتی ہے۔ ہندوستان میں کچھ لبرل قسم کے لوگ حجاب کو ٹرول کرتے ہیں اور اسے بین کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ گندی نظر رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو عورتوں کے حق میں بولنے والا بتاتے ہیں۔ حالانکہ قدیم ہندوستان میں ان کی عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ عورتوں کو شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ یہ مسلمانوں کو 4 شادیوں کے نام پر ٹرول کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ بات نہیں پتہ کہ ہندو تہذیب میں ایک عورت کو کئی بھائیوں کی بیوی بنایا جا سکتا تھا، جس کی مثال دروپدی اور 5 پانڈو ہیں جسے وہ جوئے میں ہار گئے تھے۔ روسی تہذیب میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عورت کے اندر گندی روح ہوتی ہے۔ قدیم چین میں کنفیوشس کا یہ کہنا کہ عورتوں کی بات سن لینی چاہیے لیکن ان کے کسی مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عورت کی نیکی میں بھی برائی موجود ہوتی ہے۔ روم اور یورپی ملکوں میں نہ ہی عورتوں کا وراثت میں کوئی حق تھا اور نہ ہی ان کی گواہی قبول کی جاتی تھی۔ عورتوں کا مقصد صرف مردوں کی خدمت کرنا تھا۔ بے شمار یورپی ملکوں میں عورتوں کے ساتھ جنسی استحصال کیا جاتا تھا اور پھر انہیں ڈائن یا چڑیل کا الزام لگا کر زندہ جلا دیا جاتا، اور یہ کام حکومت کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ جزیرہ عرب میں اسلام کی آمد سے قبل عورتوں کی حالت بس سے بدتر تھی۔ عرب عورتوں کو مال و اسباب کی طرح استعمال کیا کرتے۔ کسی کا جی چاہا تو اسے گھر میں رکھ لیا، کسی کا جی چاہا تو اسے بھگا دیا۔ ایک مرد جتنی چاہے اتنی شادیاں کر سکتا تھا۔ عرب اپنے رسومات اور بتوں کی پوجا کے درمیان کھلے عام عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے۔ بیٹی پیدا ہونے پر لوگ اسے زندہ دفن کر دیا کرتے۔ عورتوں پر ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی تھی۔ دور جاہلیت میں عورتوں پر ظلم کے متعلق تاریخی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ اس بدسلوکی اور حق تلفی اور ظلم کے مقابلے میں اسلام نے ان تمام باطل نظریات اور خیالات کو رد کر دیا جو صدیوں سے مردوں نے پھیلا رکھی تھی۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو آزادی اور حقوق دیے۔ اسلام نے صرف عورتوں کی عزت و عظمت اور حقوق کے دعوے ہی نہیں کیے، بلکہ علم و سیاست، تہذیب اور زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو مرد کے برابر لا کھڑا کیا۔ عورتوں کو وراثت میں حصہ ملا اور انہیں خلا کا حق ملا۔ عدالت میں عورتوں کی گواہی کو تسلیم کرایا گیا۔ مردوں میں جہاں صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ، محدثین، مفسرین اور اولیاء اللہ پیدا ہوئے، وہیں ایسی مسلمان خواتین پیدا ہوئیں جنہوں نے اپنے علم و حکمت، تقوی، پرہیزگاری اور کارناموں سے تاریخ کو بدل دیا اور تاریخ میں امر ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ، اسماء بنت ابی بکر، شفا بنت عبداللہ، نصیبہ بنت کعب اور رابعہ بصری جیسی خواتینیں ابھر کر سامنے آئیں۔